ایک طرف آپ کسی مرڈر کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف ویری نیکسٹ ڈے آپ کا ایگزام ہے، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو مینج کیسے کیا؟ دوران ڈیوٹی جو ہے میں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہیں محمد عرفان صاحب، اب ان کا پورا نام ہے ڈاکٹر محمد عرفان۔ یہ سب انسپیکٹر ہیں وحدت کالونی تھانے میں اور انچارج انویسٹیگیشن ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ جو آپ پرچہ دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU کا ہے، جس میں یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سب انسپیکٹر ہوں گے جو کہ اپنا PhD کا ایگزام کلیئر کر چکے ہیں اور اب یہ PhD ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے یہ جو PhD کی یہ کیمسٹری میں کی۔ کیمسٹری عام طور پر بہت ہی خشک اور مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ لائک سے لائک، انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بھی اس سبجیکٹ کو پاس کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں یا وہ اس سے کتراتے یا بھاگتے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے اس ریئل فیس نے، پنجاب پولیس کے اس پوزیٹو فیس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے رینک، آپ کا عہدہ، آپ کی عمر، آپ کی جاب اور آپ کا ڈپارٹمنٹ اگر آپ کا ساتھ دے، آپ میں کچھ بھی کرنے کا جذبہ، ولولہ اور محبت خلوص ہو تو آپ دنیا کی کسی بھی طاقت کو اچیو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 3.73 CGPA کے ساتھ PhD کو پاس کیا اور اب ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر رانا محمد عرفان، اور ویسے ہیں یہ سب انسپیکٹر۔ یہ انہوں نے PhD کیسے کی، یہ تمام تر معاملات ہم انہی سے پوچھیں گے۔ اس سے پہلے یہ MPhil کر چکے، پھر انہوں نے MSc کیمسٹری کی، اس سے پہلے BSc کی اور BSc سے پہلے FSc کی۔ 2007 میں پولیس فورس جوائن کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی بازو بنے، اپنے بچوں کا بھی بازو بنے، ان کا رزق کا ذریعہ بھی بنے اور ساتھ ساتھ اپنے تعلیم کے شغل کو بھی جاری رکھا۔ عرفان صاحب، پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کے طور پر کام کرنا اور پھر PhD کیمسٹری جیسے سبجیکٹ میں کر لینا یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے نہیں ہوتے، آپ کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے جو قانون نے آپ کو یہ وردی پہنائی ہوئی ہے۔ تو آپ کیسے مینج کرتے تھے ٹائم کو، کیسے پڑھتے تھے اور کیسے اپنے فرض کی ادائیگی کو بھی جاری رکھا؟ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، مشکل تو انسان خود بناتا ہے کاموں کو۔ گریجویشن کر لی تو اس کے بعد میں نے 1 سال جاب کی ہے ایک انڈسٹری میں، تو وہاں پہ میں نے پریکٹیکلی کیمسٹری کو سیکھا ہے، تو مجھ میں وہ انسٹیگیشن پیدا ہوئی کہ اس کو مزید جو ہے وہ انٹروگیٹ کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے MSc گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کس سن میں آپ نے پولیس کو جوائن کیا؟ 2007 میں نے پولیس کو جوائن کیا ہے۔ تقریباً 2 سال 3 سال جو ہے وہ جو ریگولر اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد 2011 میں میں نے MPhil کیمسٹری میں GCU میں دوبارہ داخلہ لیا۔ PhD کس سن میں کیا آپ نے؟ اور PhD کا سفر میں نے 2016 میں سٹارٹ کیا، 2020 میں جو ہے تقریباً 4.5 سال میں نے کمپلیٹ کر لیا۔ جاب کو ساتھ میں جاری رکھنا اور ساتھ میں جو ہے وہ کیمسٹری کو، پڑھائی کو جاری رکھنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس میں جو ہے میرے افسران جو ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے میری بہت جو ہے وہ ہیلپ کی ہے، کوآرڈینیٹ کیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے 4.5 سال میں PhD کو کمپلیٹ کیا۔ 3.73 ان کا CGPA ہے آؤٹ آف 4، اور جو کہ ایک بہت اچھے گریڈز بنتے ہیں۔ آپ 2007 میں پولیس فورس میں آئے، آج 13 سال آپ کو ہو چکے ہیں، PhD بھی کمپلیٹ ہو گئی، آج آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ رہا ہے۔ خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے؟ بالکل خوشی بھی ہوتی ہے، فخر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہمت دی کہ دونوں چیزوں کو میں ساتھ ساتھ چلاؤں، اور اللہ کی مہربانی سے میں نے ساتھ ساتھ چلایا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی انویسٹیگیشن ہے، آپ کسی مرڈر کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا آپ کسی ایک ہائی پروفائل مقدمے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ویری نیکسٹ ڈے آپ کا ایگزام ہے، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو مینج کیسے کیا؟ دوران ڈیوٹی جو ہے میں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی، وہ بھی میں نے پورا کیا ہے، اور جو پیپر ہے ڈیٹ شیٹ ایشو ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے پہلے سے مینیج کر لیتا تھا۔ رات کو بھی، یعنی کہ اگر یہ کر رہا ہوں انویسٹیگیشن کسی مقدمے کی، تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں نکال کے تو جو ہے وہ اپنے پیپر کی تیاری کر لیتا تھا۔ جب ان کا نیکسٹ ڈے پیپر تھا اور ایٹ دی مین ٹائم ان کی کوئی انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کو اولین ترجیح دی، ادھر اپنا شوق، اپنا شغل تعلیم کی صورت میں کمپلیٹ کرتے رہے، PhD کی صورت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ کانسٹیبل بھی ہیں، ہیڈ کانسٹیبل بھی ہیں، آپ کے نیچے کے رینک کے ASI بھی ہیں۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جس طریقے سے آپ کے ساتھ کوآپریشن کی، مزید افسران بھی ان کے ساتھ کوآپریشن کریں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب پولیس کا تشخص بڑا بہترین ہم پیش کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں تو، پھر جب ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لوگ
بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی ایجوکیشنل کور بنائیں, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جائے تاکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پازیٹیو فیس کو مزید جو ہے وہ ابھار سکیں. انسانوں کی, ملزموں کی, آدمیوں کی, بندوں کی انویسٹیگیشن کرتے رہے. یہ مالیکیولز کی, آئٹمز کی اور یہ ویلنسیز کی, الیکٹرانکس کی انٹیروگیشن کا حق کس نے دیا آپ کو؟ اندر کا جذبہ آپ کا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ انٹیروگیٹ کر سکتے ہیں تو کریں. اگر آپ کا شوق ہے تو آپ مالیکیول, الیکٹران, نیوٹران, پروٹون کی بھی آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. سب انسپیکٹر بھی کوئی ایک چھوٹا عہدہ نہیں ہے, بڑا ایک عزت دار, باوقار, اور آپ کا تو ذریعہ معاش ہے یہ. کیا آپ کو نہیں لگتا اب آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو کوئی آپ کو شایان شان کوئی عہدہ دیا جانا چاہیے آپ کی ڈپارٹمنٹ میں ہی, آپ کی پولیس فورس میں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران نے بلایا تھا اور کہا بھی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے لیول کی جو ہے وہ سیٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ پوسٹ کریں گے. پولیس کو بھی چاہیے کہ ان کو پوسٹ کریں, انہوں نے پرومس بھی کیا ہے اور انشاءاللہ وہ اس کو فلفل بھی کریں گے. میں ذاتی طور پر ایس ایس پی ڈسپلن عبادت نثار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ادارے کے ایک ایماندار اور ایک محنتی افسر ہیں. آپ اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان کو آگے لانے میں آپ ایک یقینی طور پر معاون کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ آپ کی فورس کا جوان ہے. کیا خوبصورت ڈسپلن ہے اس کا کہ اس نے اپنی فرض کی ادائیگی کو بھی آڑے نہیں آنے دیا, اپنی اسٹڈی کو بھی کمپلیٹ کیا اور پی ایچ ڈی کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایس ایس پی ایڈمن ہیں ملک لیاقت صاحب اور سی سی پی او لاہور صاحب, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ لاہور پولیس کے تشخص کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹر عرفان جو کہ سب انسپیکٹر صاحب کی صورت میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا. آپ اپنے تائیں جو کر سکتے ہیں ضرور کریں اور ڈپارٹمنٹ میں ان کی کیمسٹری اور ان کے نالج کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اگر ان کو اس سے بھی کوئی بہترین عہدہ دے سکتے ہیں تو ضرور اس پر نظر ثانی کیجیے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ ہے, کوئی پوزیٹیو فیس آف پاکستان ہے, تو آپ ہمیں ڈیلی پاکستان پہ انباکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے اس ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. پنجاب پولیس کے تشخص کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے اور میں امید کرتا ہوں اس طرح کے مزید قطرے مل کر اس پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جو قسم اور حلف انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس کو پورا کریں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.